اردو امپائر کے عزیز دوستوں السلام علیکم۔ پردہ اور حجاب اسلامی اقدار اور ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ مسلمان عورت کی شناخت کی پردہ ہے۔ اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی کو روکا جا سکے۔ جہاں ایک طرف مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں عورت کو پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تاکہ بے حیائی پھیلنے کا کوئی بھی ذریعہ باقی نہ رہے۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام عورت کی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار پر پابندی عائد کرتا ہے، بلکہ اسلام عورت کے بناؤ سنگھار اور اس کے حسن و خوبصورتی کی نمائش کو صرف اس کے خاوند کے لیے مخصوص کرتا ہے۔ تمام مسلمان ممالک میں عورت کو پردہ اور حجاب کرنے کی اجازت ہے، بلکہ کچھ اسلامی ممالک میں عورت کا پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہاں عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کو جرمانہ عائد ہو سکتا ہے یا سزا ہو سکتی ہے۔ ایسے اسلامی ممالک میں سعودی عرب خاص طور پر قابل ذکر ہے، لیکن دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1% یا 1% سے بھی کم ہے۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوتا ہے۔ کچھ ممالک میں بے شک مسلمان کم ہوں، لیکن ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان میں حجاب سب سے اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن میں مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے پر پابندی عائد ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسا قانون کیوں بنایا گیا ہے۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پہ نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے اور حسب روایت ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کچھ ممالک نے مسلمان عورتوں کے حجاب پر پابندی کیوں لگائی ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا مسلمان خودکش بمبار کے طور پر دنیا بھر میں بدنام ہیں۔ جب کچھ ممالک میں خودکش بم دھماکے ہوئے تو وہاں مکمل برقعے اور حجاب پر پابندی لگائی گئی۔ آئیے اب آپ کو ایسے ممالک کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں برقعے اور حجاب پر پابندی ہے۔ نیدرلینڈز۔ دوستو، اگر کوئی مسلمان عورت نیدرلینڈز میں برقع پہن کر نکلتی ہے تو اس کو $150 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 2005 کے بعد مسلمان عورتوں کے برقعے پر نیدرلینڈز میں تنقید شروع ہو چکی تھی۔ 2015 میں ٹویٹ ولڈرز نامی ایک شخص نے نیدرلینڈز کی پارلیمنٹ میں مسلمان عورتوں کے حجاب کرنے کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ نیدرلینڈز میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور وہاں 300 سے 400 تک مسلمان خواتین ایسی تھیں جو برقع پہنتی تھیں، لیکن ان کے برقع پہننے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈنمارک۔ دوستو، 2018 سے ڈنمارک میں بھی مسلمان عورتوں کے حجاب کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ مئی 2018 میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا۔ 2018 میں ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی۔ سینٹ کے 30 ممبران نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 75 ممبران نے اس کو منظور کر لیا۔ ڈنمارک میں اگر کوئی مسلمان عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو $150 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آسٹریا۔ دوستو، آسٹریا میں بھی 2017 کو برقعے پر پابندی لگا دی گئی۔ آسٹریا میں یہ قانون ہے کہ ہر عورت یا مرد کا کم سے کم تھوڑی تک چہرہ نظر آنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کو $150 کا جرمانہ ہوگا۔ فرانس۔ دوستو، فرانس پہلا یورپی ملک تھا جس نے برقعے اور حجاب پر مکمل پابندی عائد کی تھی۔ فرانس میں 2011 میں پردے اور حجاب پر پابندی عائد ہوئی۔ فرانس میں مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ کے برابر ہے، لیکن وہاں پر ایسے کسی لباس کی اجازت نہیں ہے جس سے چہرہ چھپ جائے۔ بلغاریہ۔ دوستو، بلغاریہ میں 2016 میں برقعے پر پابندی لگائی گئی اور سخت جرمانہ عائد کیا گیا۔ بلغاریہ میں اگر کوئی مسلمان عورت نقاب کرے گی تو اس کو $750 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت گھر میں برقع پہنتی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی اردو امپائر کی آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک شیئر کر دیجیے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ شکریہ۔